عزاداران محترم، پہلی محرم کی شب ہو چکی ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں اس سال پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں شامل ہو سکیں۔ ہر سال خدا اس رزق کو اپنی مخلوقات کے لیے اتارتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یا لیتنی کنت معکم کی صداؤں کو اپنے وجود سے اظہار کریں۔ انسان زبان سے اقرار کرتا ہی ہے اور زبانی سے اقرار کرنا اس کو مسلمان بنا دیتا ہے، لیکن ایمان جو ہے اسے قلب سے اسے اعتقادات کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان معرفت اور یقین کے مراحل کو طے کرے، اور وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کوشش کریں گے، اپنے قدم بڑھائیں گے، تبھی سید الشہداء کے کارواں میں شامل ہو پائیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سید الشہداء نے جو حل من ناصر کی صدا جو ہے وہ صرف کربلا یا 61 ہجری کے لیے تھی، بلکہ وہ صدا ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کتنا اپنے کانوں کو صاف رکھتے ہیں اور اپنے امام کی اس آواز کو سن سکتے ہیں۔ آواز آج بھی گونج رہی ہے، آج بھی وقت کا امام پردہ غیبت میں یہی صدا دے رہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ لیکن ہم اپنی زندگیوں میں مصروف، اپنے روز و شب، اپنی زندگی، اپنے کام، اپنی پڑھائی، کیونکہ سب حلال ہے، ضروری بھی ہے، لیکن غفلت یہی ہے کہ انسان توجہ کے بغیر اپنا وجود گزار رہا ہے۔ قرآن کریم جو کلام الہی ہے، ایسا کلام کہ آپ سوچ سکتے ہیں، ہماری گفتگو بھی توحید کا محور ہی ہے، انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔ عزیزان محترم، سب سے بہتر کلام الہی ہے۔ آپ دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لیں، آپ دنیا جہان کا کلام سن لیں، وہ سب مخلوقات کا کلام ہے۔ خالق کا کلام ایک ہی ہے، اور خالق بہتر جانتا ہے اپنی مخلوق سے کیسے گفتگو کرنی ہے اور کہاں گفتگو کرنی ہے۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کو ہو سکتا ہے برا لگے، لیکن جو اگر دیر سے آیا کرے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جایا کریں۔ باقی لوگ بھی بہرحال مجلس سننے آتے ہیں، مجھے بھی تھوڑی سی توجہ میری ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے، اور جو آگے بیٹھے ہیں بہت معذرت کے ساتھ سب عزادار ہیں، میرے آنکھیں آپ کے پاؤں کی خاکوں کے نیچے لگیں، لیکن بہرحال تقدس عزاداری ہے، سب کو اسے رکھنا چاہیے۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلی وہ بھی امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا کے اس سفر کے اندر اور حتیٰ شہادت کے بعد بھی جو کلام بیان کیا وہ کلام الہی ہے۔ وہ کلام الہی جاویداں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور جب تک ہم اس کلام کو اپنے وجود میں پیوست نہیں کریں گے ہم بھی جاویداں نہیں ہو سکتے۔ اب یہ کلام ہماری زندگی میں کتنا ہے، قرآن کتنا ہے ہماری زندگی میں؟ میں یہ سب سے پہلے سوال اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے تو میری جرت نہیں کہ میں آپ سے کچھ کہہ سکوں، لیکن ہم خود اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں، ہم دنیا کے کلام سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں، ماشاءاللہ اچھے کام بھی ہیں اس کے اندر ظاہر ہے، لیکن آپ دیکھیں انسان ٹی وی، نیوز، خبریں، ایک ہی خبر کو 100 دفعہ سنتا رہتا ہے، شوق ہے اس کو، انسان کو اس سے بھی سنے گا، اس سے بھی سنے گا، خبر وہی ہے، خبریں بھی جھوٹی ہیں، سچی خبر تو نبأ العظیم ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے، بس باقی خبریں تو سب جھوٹی ہیں، وہ ایک ہی عظیم خبر ہے جسے قرآن نے سنایا ہے، لیکن ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، اور یہ شور ہے زندگی میں،
یہ شور اس آواز کو سننے نہیں دے رہا. ایسا نہیں ہے کہ اس کلام میں طاقت نہیں ہے، کلام میں طاقت ہے، کلام میں طاقت تھی. عزیزان محترم، دو شخص جب مدینہ سے نکلے اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے مکہ آئے، اور مکہ کے اندر بہرحال ان کے تعلقات تھے. مکہ میں پہنچے تو وہاں پوچھا بھائی ہمارے بڑے مسائل ہیں، آپس میں مشکلات ہیں. آپ کو پتہ ہے اوس و خزرج کئی سو سال سے جنگیں تھیں آپس میں، کبھی ایک جانور کے اوپر، کبھی کسی چیز کے اوپر. جب مکہ آئے اپنی پریشانی کو بیان کرنے تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ ہم تو خود بہت پریشان ہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی بنا رہا ہے، ہماری تو اس نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے ہم لوگوں کو، ہم تو اپنی پریشانی میں، ہم تمہاری کیا پریشانی کریں. تو رسول اللہ کون ہے؟ کہا نہیں بالکل بھی نہیں اس کو سننا. وہ مکہ کے قریب بیٹھ کر اللہ کا کہتا ہے کہ یہ اس کا خدا ہے، اس کا کلام پڑھتا ہے، وہ ساحر ہے نعوذ باللہ، وہ تم جادو میں آ جاؤ گے، تم بالکل نہیں سننا. عزیزان محترم، علماء آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، تاریخ ہے، انہوں نے کانوں میں روئیاں ڈالی، وہ خانہ کعبہ گئے اور تاکہ آواز نہ آئے کھڑے رہے، دیکھا انہوں نے رسول کو. ایک نے کہا کہ ہم جب واپس آئیں گے تو مدینہ والوں کو کیا بتائیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ مطلب کہیں گے کہ ایک شخص ایسا وہاں پہ ہے، آ گیا ہے اور یوں کر رہا ہے، لیکن کیا بتائیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے کان بند تھے تو ہمیں لوگ کہیں گے کہ بھائی سنتے تو صحیح وہ کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے روئی ڈالی، بس کلام الہی تھا، اثر کر گیا. وہ ایسا اثر کیا کہ وہ دونوں جو ہے وہ رسول کے گرویدہ ہو گئے. اور یہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے رسول کو بعد میں جو ہے وہ دعوت دی. اور مدینہ ایسے نہیں پلانڈ ہوا، مدینہ سسٹمیٹک پلان تھا. یہ کلام الہی، لیکن اس کے لیے وجود کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ قرآن بہت لوگ تلاوت کر رہے تھے، کرتے ہیں، وجود پاک نہ ہو تو یہ اثر نہیں کرتا. عزیزان محترم، خوب اپنے وجود کو پاک کریں. وہ تین طرح کی مصیبتیں اور بلائیں ہیں عزیزان محترم، تین طرح کی چیزیں ہیں کہ جس پر انسان کے اوپر آئیں تو انسان صبر کرتا ہے. قرآن کئی جگہ اس کو کہہ رہا ہے کہ بہرحال جب ان پر کوئی مشکل پڑتی ہے بہرحال یہ صبر کرتے ہیں. خدا بھی قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بس مقدماتی سے گفتگو ہے عزیزان محترم. صبر جو ہے وہ تین چیزوں پر ہے. پہلا صبر جو ہے وہ معصیت پر، یعنی انسان جو ہے وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی گناہ اس کے سامنے ہو مگر وہ صبر کرے. اب یہ معصیت پر، گناہ پر صبر کرنا یہ خود صبر ہے. آپ کے سامنے آپشن ہے گناہ کرنے کا لیکن آپ صبر کر رہے ہیں. خاص طور پہ جوان، آج کے سوشل میڈیا انٹریکشن بہت زیادہ ہے. آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، محرم ہے نوحہ سن رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں. خوب ظاہر ہے یہ جو کلاؤڈ سسٹم ہے انٹرنیٹ کا، خوب یہ ظاہر ہے ہم نے نہیں بنایا، یہ کسی اور کی سرزمین ہے، یہ ملک ہے پورا، یہ ایک پوری حکومت ہے. خوب اس پر کوئی بھی چیز آپ کی مرضی سے نہیں آتی ہے، اس کے اپنے الگورتھم ہے. کوئی چیز غلط آ جائے اب انسان کا نفس کیا کہتا ہے؟ کلک کرو آگے کی طرف. خوب یہاں صبر ایک صبر کی قسم ہے، اور آپ نے کر لیا تو ان اللہ مع الصابرین ہے. خوب یہ صبر کرنا ہے، آپ نے اگنور کرنا ہے. خوب یہ صبر ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن آپ نے صبر کرنا ہے. دوسرا بہرحال خدا نے اس کے اوپر چیزوں کو واجب رکھا ہے، عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سخت ہے، رات کو جاگے ہوئے تھکے ہوئے ہیں، 1 گھنٹہ ہوا ہے سوئے ہیں، فجر اذان ہو گئی ہے، اب آپ نے اٹھنا ہے. اب آپ کیا بولیں گے؟ نیند آ رہی ہے، تکلیف ہے، بدن نہیں اٹھا جا رہا، مگر آپ نے صبر کرنا ہے. خدا کی عبادت کے لیے صبر کرنا ہے، اٹھنا ہے. تیسرا صبر، آپ کی زندگی میں مصیبتیں، مشکلات، بلائیں
بیماری ہو، اس میں بھی آپ نے صبر کرنا ہے. یہ جو صبر ہے مشکلات اور ابتلاات کا، یہ سب سے ہائی کیٹیگری کا صبر ہے. یہ بڑے بڑے اس میں جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ گر جاتے ہیں. جان محترم، دوسروں کی مشکل پہ کہہ دینا کہ صبر کریں آسان ہے، جب اپنے اوپر آتی ہے مشکل ہے بہت. بچہ بیمار ہو جائے انسان تڑپنے لگتا ہے، کوئی زندگی میں حادثہ ہو جائے انسان آپے سے باہر آ جاتا ہے. لیکن یہ صبر اللہ نے اپنے نبیوں اور اولیاءوں کے لیے قرار دیا. اللہم صلی علی محمد وہ بیان ہوتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام امام اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے پانچویں امام سے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا نے سب کو جمع کیا، کس کو؟ اپنی بیٹی کو، اپنے دو نواسوں کو اور امام علی کو، اور دروازہ بند کر دیا. گویا کوئی خاص بات تھی جو بیان کرنا چاہ رہے تھے. جب انہیں جمع کیا کہا کہ اللہ نے سلام بھجوایا ہے اور جبرائیل بھی میرے ساتھ ہیں. خدا نے ہمارا جو امتحان قرار دیا میرے اہل بیت، یعنی آپ میرے اہل بیت ہیں، آپ اہل خدا ہیں، خدا کے لیے، خدا کی طرف سے ہم سب کا جو خدا نے امتحان قرار دیا ہے وہ مشکلات اور فتنوں سے ہے. اب یہ ظاہر ہے آپ کے سامنے کتنی مشکلات انبیاء پر آئیں. انبیاؤں کو آروں سے کاٹ دیا گیا، انبیاؤں کو کنوؤں میں دھکیل لیا گیا، انبیاؤں کے ساتھ آپ کے سامنے کتنی مشکلات ہوئی. خدا نے اپنے چاہنے والوں کو آزمائش کے ذریعے سے کمال دیا ہے. جتنی خدا زیادہ محبت کرتا ہے اتنا امتحان بڑھ جاتا ہے. اب آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری زندگی میں تو مشکل ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. مشکل کیونکہ مجھے اس لیے لگتی ہے کیونکہ میں مادے میں پھنسا ہوا. میں اپنے آپ کو مادے سے باہر کر لوں مجھے کوئی مشکل نہیں لگے گی. وہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری آزمائشوں کو کربلا میں دعوت دی ہے اور سب کو جمع کیا ہے. یعنی جو مشکل ہو سکتی تھی کربلا میں آئی ہے، اور اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اپنے چہرے پر درد کا اظہار نہیں کیا. یہ توحید ہے، یہ خدا کو پہچاننا ہے. آغا دولابی بہت بڑے عارف، مشہد کم المقدس میں بی بی کے حرم میں دفن ہے. وہ فرماتے تھے کہ ہر کے گرفتار است گرفتار یار است، یعنی جو بھی گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے، مشکل میں ہے، وہ اس کی طرف سے ہے، اور جو جتنا قریب آئے گا وہ اتنا جل جائے گا. خوب ظاہر ہے یہ عشق آسان نہیں ہے، یہ محبت الہی آسان نہیں ہے. مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت ایک آتش کی طرح ہے، اور اس آتش سے تم جب تک نہیں نکلو گے جب تک تم جل نہیں جاؤ گے. وہ ہم زندگی میں، ہماری زندگی میں پریشانی کہاں ہے، مشکل کہاں ہے؟ ہم نے مشکل دیکھی کہاں ہے؟
عزیزان محترم، کربلا دعوت دے رہی ہے، اگر مشکلات کو برداشت کر سکتے ہو آؤ، لیکن یہ مشکلات تمہیں جو ہے وہ گوہر کی طرح چمکا دے گی، اور اسی لیے انسان جو ہے وہ اس طرف آتا ہے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی جو چیز وہ معرفت ہے۔ اگر انسان پہچان جائے تو وہ پھر پلٹتا نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، یہ جنہوں نے ساتھ دیا، وہ پہچان گئے تھے۔ ہمیں بھی ان چند دنوں میں وہ پہچاننا ہے۔ توحید جو ہماری گفتگو بہرحال ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے توحید کیسے ہے یا کیا ہے، وہ ہماری گفتگو نہیں ہے۔ بہرحال آپ سب مواحد ہیں، لا الہ الا اللہ کی ماننے والے ہیں۔ توحید تک پہنچنا، توحید کے اثرات زندگی میں، وہ چیزیں جو انسان کو رکاوٹ دیتی ہیں عملی توحید پر، بہرحال ہم کوشش کریں کہ اس کو بیان کریں۔ اور خود معصومین نے اپنے اقوال میں، اپنی گفتگو میں توحید کے بارے میں کیا کہا؟ توحید یعنی یگانہ پرستی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کوئی نہیں مگر سوائے تیرے۔ پہلے نفی ہے، یعنی پہلے آپ ڈکلائن کر رہے ہیں کس چیز کو؟ ہر اس چیز کو جو کہ خلق کی صفات پائی جاتی ہیں۔ مشرک سے مشکل کیا ہے؟ کیوں خدا کو سب سے بڑی چیز، جو سب سے بڑا جو گناہ یا ایسی چیز جسے خدا نے بولا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، خدا اپنے معاملے میں بہت پوزیسو ہے، ہاں بہت حساس ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں باقی چیزیں معاف کر دوں گا، لیکن اگر کسی کو میرے شریک ٹھہرایا تم نے، میں نہیں معاف کروں گا۔ وہ خدا ہے، خدا کی مرضی ہے، وہ جلال بھی ہے، اس کے ہاں جمال بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے اگر شرک کیا میں نہیں معاف کروں گا۔ یعنی پہلے ڈکلائن کرنا ہے، آپ نے نفی کرنی ہے کس چیز کی؟ ہر اس چیز کی جو مخلوق میں پائی جاتی ہے، کیونکہ جو مخلوق میں پائی جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ جو بھی چیز مخلوق میں پائی جائے، مخلوق کی صفات ہو، مخلوق کے اندر ہو، وہ خالق میں نہیں ہو سکتے۔ خالق منزہ ہے۔ دعائے عرفہ میں پڑھتے ہیں سبحانکا سبحانکا، پروردگار یعنی پروردگار تو منزہ ہے، خود سبحان جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ یا سبحان، خود یہ اسم الہی ہے۔ یہ اسم الہی جب بیان کیا جاتا ہے کہ پروردگار تو منزہ ہے، تو ہر چیز سے، ان چیزوں سے ہٹا ہوا ہے، تو پاک ہے، یہ چیزیں تیری شان میں نہیں ہیں۔ خوب یہ پہلے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ وہ آج یہ جو انسان اپنے عمل میں تھوڑی سی کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، ایسا نہیں خدا نخواستہ، کیونکہ شرک دو طرح کا ہے، ایک شرک علنی ہے، ایک شرک خفی ہے، ایک شرک چھپا ہوا ہے۔ اور چھپا ہوا شرک میں جو روایات کہتی ہیں وہ اتنا باریک شرک ہے کہ جیسے رات کی تاریکی میں کوئی چیز پتھر پر چل رہی ہو، تاریکی میں نظر نہ آئے، شرک خفی ویسا ہے۔ اور شرک خفی ظاہر ہے یقیناً اعتقادات میں نہیں ہے، کہیں نہ کہیں انسان عمل میں کوتاہی کرتا ہے۔ معذرت کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو اگر ہلکی بلکی لگے، البتہ مجھے آتا جاتا اتنا کچھ ہے نہیں، میں پھر ترجمہ ہی کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عزیزان محترم، پاکیزگی، خدا نے ہر چیز کو اپنے وجود سے، ساری چیزوں کو جو صفت کو دے دی، وہ مخلوق کو صفتیں دے دی، وہ مخلوق کی ہیں، سب مخلوق کی ہیں۔ خدا منزہ ہے۔ سید الشہداء دعائے عرفہ میں یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو ہر چیز سے منزہ ہے، نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے۔ کیونکہ اگر ابتدا ہو کہ مثلا اب سے ابتدا ہوا، کب سے ابتدا، جہاں کب آ جائے وہاں خالق نہیں ہے۔ جہاں کب آ جائے وہاں ٹائم شروع ہو جائے گا، جہاں ٹائم شروع ہو جائے وہ پھر مخلوق ہو جائے گا۔ خالق وقت کا بھی خالق ہے، زمانے کا بھی خالق ہے، مکان کا بھی خالق ہے۔ اب یہاں یہی وجہ ہے کہ جو اتنی گفتگویں دوسرے ادیان کے ساتھ مناظرے، وہاں سب توحید کی گفتگو ہے، سارا مسئلہ توحید کا ہے۔ کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں۔ خدا چاہتا ہے کہ مجھے پہچانو، اس نے پہچاننے کے لیے پورا سسٹم خلق کیا ہے۔ 1,24,000 کو اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے، اولیاء کو پہچان کے لیے بھیجا،
خوب اس کو پہچانو. لیکن اگر یہ انسان اس کو نہ پہچانے اور اپنی شناخت میں کھو بیٹھے، عزیزان محترم، روز قیامت میں کتنی شرمندگی ہوگی. خدا خود کہتا ہے کہ میں نے، اے بنی آدم، میں نے سب کچھ تیرے لیے خلق کیا ہے مگر تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. لیکن آج انسان کے پاس وقت نہیں کہ اس اپنے خالق کو ایک سجدہ کر لے. خوب یہ انسان، خوب یہی توحید ہے. خوب یہاں پاک ہونا، منزہ ہونا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کوئی امام نے، بہت سارے امام کے خطوط ہیں، امام کی گفتگو ہے، امام کے خطبے ہیں. دعا عرفہ تو کمال ہے، یعنی وقت اگر اجازت دے تو میں اس میں سے یقیناً آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بصرہ والے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے امام کو خط لکھا اور صمد کے بارے میں، کہ جو ہم سورہ توحید میں بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. خوب یہ صمد کے معنی کیا ہیں؟ امام سے پوچھا. امام نے اس کی تعریف کی، امام نے اس کی تشریح بیان کیا. خوب اسی پورے فریز کو کئی اور احادیث کے اندر بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. خوب سارا مسئلہ باقی ادیان کے ساتھ یہی تھا. جہاں بعض اوقات یہودی جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت زہیر جو اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. خوب یہ ظاہر ہے، خوب سارا مسئلہ یہی تھا کہ یہ خدا کو نہیں پہچانے. یعنی خدا وہ ہے کہ نہ جسے کسی نے پیدا کیا ہے اور جو نہ کسی کو پیدا کرتا ہے. پیدا کرنا الگ ہے، خلق کرنا الگ ہے. وہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. نہ کسی نے اس کو جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. خوب یہ سادہ سا ترجمہ ہے، لم یلد ولم یولد. ویسے تو روایات ہیں کہ سورہ توحید آخری زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. بہرحال ابھی آخری زمانہ تقریباً آ ہی گیا ہے، تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا ابھی انشاءاللہ. بلکہ ہم تو کہیں کہ ابھی امام کا ظہور ہو جائے. صلوات بھیجتے محمد اللہ. اب یہاں امام نے فرمایا کہ یہ اس کے معنی ہے. اور سمد یعنی اس کا کوئی یکسو، اس کا کوئی ہمکف، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. اب یہ صفت کہ کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. لیسا کا مثل ہی ہے، اس کی مثال اس جیسا کوئی نہیں ہے. انسان کی نہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ انسان سوچتا ہے، تصور کرتا ہے. اگر انسان تصور کرے مثلا خدا ایسا ہے تو یہ تصور اس کے ذہن کی مخلوق ہے. خدا کسی کے ذہن کی مخلوق نہیں ہو سکتا. اگر کوئی وہم اور گمان کرے خدا کے بارے میں، خدا کسی کے وہم اور گمان میں آ نہیں سکتا. کوئی یہ سوچے کہ میں آنکھوں سے خدا کو دیکھوں گا. بعض ہمارے ہاں فرقے یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں لوگ جو ہے وہ خدا کو دیکھیں گے. وہ کیسے دیکھیں گے خدا کو؟ اگر وہ خدا کو دیکھے تو وہ تو بدن ہوگا، جسم ہوگا، چاہے جس طرح کا بھی ہو. وہ جو آنکھوں میں سما ہے وہ خدا تھوڑی ہے. خدا نہیں سما. اب یہ کہ خدا ہے کیا؟ ابھی بچے بولے کہ خدا کیا ہے؟ وہ خدا، اہل بیت ائمہ فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات میں نہ تفکر کرو نہ سوال کرو. خدا ادراکات سے بالاتر ہے. اس کی صفات پہ صحبت گفتگو کرو. جو اللہ نے، جو اللہ کے اسماء الہی ہیں، جو چیزیں اس میں صفات نہیں ہیں اس کی نفی کرو، جو صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور جانے محترم، اب یہ معرفت جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر انسان کمال پہ پہنچتا ہے. توحید مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. آج توحید کمزور ہے معاشرے میں. انسان ظلم کر رہا ہے، انسان کو خدا پر یقین نہیں ہے، انسان ایک دوسرے کا حق کھا رہا ہے. انسان کو یقین نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، انسان گناہ کر رہا ہے. وہ توحید کمزور ہے. اگر توحید انسان کی مضبوط ہو جائے، انسان پریکٹیکلی بہتری کی طرف بڑھ سکتا ہے. فرسٹ ورلڈ وار
کی بات ہے 1914 اور 1918 کے درمیان میں. روزنائی عالم غیب جو کتاب مسجد جمکران سے پرنٹ ہوئی ہے، اس میں آیت اللہ حائری یزدی سے آیت اللہ شبزندار نے اس بات کو بیان کیا. فرسٹ ورلڈ وار کی بات ہے کہ زمانے میں جب جنگ ہو رہی تھی مختلف جگہوں میں، تو زمانے میں ظاہر ہے رشیا، اس زمانے میں سوویت یونین، ایران کا بھی اسفیئر بہت بڑا تھا. اس زمانے میں ہر طرف سے لوگ جو تھے وہ جنگ کے اندر شامل تھے. تو ارومیہ کے بارڈر پہ کوئی نہ کہیں جنگ تھی رشین کے ساتھ. تو وہاں ایک ڈاکٹر جو تھا وہ تعینات تھا، جس کا کام تھا بہرحال زخمیوں کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنا. تو وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک باڈی کو لے کر آ رہے ہیں. تو میں نے کہا شاید یہ لاش ہے، مر گیا ہے، لیکن میرے سامنے لا کے رکھا تو دیکھا اس کے اندر جو بندہ تھا وہ زندہ تھا. اس نے مجھے کہا کہ میرے پیچھے جو ہے نا وہ تیر لگ گیا ہے نیزا ٹائپ، تم اسے نکال دو. تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی دوائی نہیں کہ میں تمہیں بے ہوش کر کے نکال سکوں. کہا نہیں مجھے مسئلہ نہیں ہے، تم کہا رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے. تو کہا مسئلہ نہیں، تمہارے پاس چاقو ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ جو پیون لگاتے ہیں وہ ہے، کہاں ہے؟ کہا بس چاقو سے کاٹو اور جو ہے وہ مجھے اس کے بعد سی دو جو بھی ہے. کہا تمہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا. کہا اس کو میں نے اٹھایا، پتھر پہ لٹا دیا، رات کی تاریکی تھی، میں نے چاقو سے کاٹا، نکالا، سیا. میں نے دیکھا کہ اس نے ایک چیخ بھی نہیں ماری. جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ زمین کی طرف تھا اور زمین اس کے چہرے سے روشن ہو رہی تھی. میں نے جب غور سے سنا تو وہ ذکر الہی میں مشغول تھا. جب میں نے سب کر لیا تو میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہم صلی علی محمد کہا کہ جب مولا امیر کے پاؤں میں سے تیر نکالا گیا تو کیا مولا کو کوئی تکلیف ہوئی؟ کیونکہ خدا کے سامنے حاضر پا رہے تھے اپنے آپ. کہا میں بھی اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر پا رہا ہوں، ان کا ماننے والا ہوں، تو میرے وجود کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. کہا میرے لیے بہت عجیب تھا کہ کوئی ایسا شخص. پھر ایسے میں مجھے خبر ملی کہ جو ہے وہ فوج جو ہے وہ بارڈر کی طرف آ رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بتانا نہیں فوجیوں کو، ڈاکٹر نے، کہ کہیں لوگ ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائیں، ڈر نہ جائیں، ہم اس کو آہستہ آہستہ میں ان کو پیچھے لے جائیں گے. تو یہ بات میں نے اس شخص سے ذکر کی تو اس نے بولا کہ پریشان مت ہو، یہ فوج واپس پلٹ جائے گی، تم پریشان نہ ہو. لیکن میں نے جب یہ بات کسی اپنے ہیڈ کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ ہوا، بعد میں خبر آئی کہ فوج واپس چلے گئی. جب یہ دو چیزیں میں نے اس میں سے دیکھی تو میں نے کہا یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی خاص آدمی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور یہ تمہیں ساری باتیں، یہ انفارمیشن، نالج تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں وقت کے امام کے چند ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہوں. کہا کہ ہماری بہرحال ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور ابھی ہم 4 لوگ ہیں. اس نے جگہوں کا نام لیا، ایک مراکش میں ہے، ایک جو ہے وہ کسی یورپ کے کسی ملک کا نام لیا، ایک میں ہوں اور ایک اور کوئی اور ہے. ابھی ہم، تو اس نے بولا اللہ نے جب تمہیں اتنی طاقت دی ہے تو تم سامنے والی فوج کو ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا ہمارا اختیار لمیٹڈ ہے، محدود ہے، ہمیں بس اتنا کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جو بھی مولا کے ماننے والے ہیں ہمارا کام ہے. آج اگر آپ کو لگتا ہے، اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے، آپ کا یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں، یہ خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج صلی اللہ خود امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے حال سے باخبر ہیں، اگر ہم تمہارے حال سے بے خبر ہوتے تو دشمن تمہیں چیر پھاڑ جاتا. تو اس میں انسان کا یہ اعتقادات ہیں عزیزان محترم، لیکن جب ہم عملی زندگی میں آتے ہیں تو یہ اعتقادات ہمارے غائب ہو جاتے ہیں. مجلس میں ہمیں لگتا ہے بہت اچھا ہے، جب باہر جاتے ہیں پریکٹیکل لائف ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، جاب پہ ہوتے ہیں، تو ہماری اعتقادات ہماری زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں نہیں لگتا کہ اعتقادات کے معنی یہ ہیں کہ آپ جس حالت میں ہوں، جہاں ہوں، اسی سافٹ ویئر کے ساتھ چل رہے ہوں.
صرف خدا مسجد میں تو نہیں ہے, صرف خدا جب آپ مصلی بچھاتے ہیں تو نہیں ہے, خدا تو ہر جگہ ہے, خدا تو ہر وقت ہے. وہی خدا جو مصر میں حضرت یوسف کو بچا سکتا ہے تو وہی خدا آج بھی جوان کو بچا سکتا ہے. خوب یہ اعتقاد ہے. تو اس نے بہرحال یہ بتایا کہ ایسا ہے. تو اس نے بولا کہ خوب میں نے تمہاری جان بچائی ہے تو مجھے تم ہدیہ کب دو گے؟ تو اس نے بولا کہ فلانی جگہ تو جب تم مشہد آؤ گے تو میں تمہیں اس کی قیمت واپس کروں گا. کہہ رہا ایسے ہوا, ہمارا جو بریگیڈ تھا وہ چلتا چلتا بہرحال مشہد اس زمانے میں خراسان تھا, وہاں پہنچے ہم. تو وہاں رات کو مجھے اچانک سے کہا کہ کچھ فاصلے پر کچھ فوجی زخمی ہو گئے ہیں تو وہاں آؤ. رات کی تاریکی, یہ شدید سردی ہے, بس ایک وہ گھوڑا سواری پہ مجھے سوار کیا گیا اور مجھے لے گئے. کچھ نہیں ہے, اندھیرا ہے, شدید سردی. اچانک سے میں نے دیکھا کہ ہوا لطیف ہوئی اور دیکھا کہ دو لوگ میرے اس گھوڑے سواری جو پیچھے کافٹ ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان میں سے ایک شخص وہی تھا اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کہا کہ تھوڑی دیر میں فلانی جگہ پر جو ہے وہ توپوں سے بمباری ہوگی تو تم واپس نہیں جانا. تو دوسرے نے کہا یہ اس کو بتا دو. کہا یہ ہماری بات سن رہا ہے, تم نے واپس رات کو پلٹنا. حالانکہ اس نے واپس جانا تھا. خوب یہ تھوڑی دیر ہوئی, اچانک سے وہ دونوں غائب ہو گئے. پھر وہی سردی. تو اس نے چلانے والے سے جو سواری چلا رہا تھا کہا تم نے کسی کو دیکھا؟ کہا دیوانے ہو گئے ہو, اتنی رات کو یہاں کون نظر آئے گا. وہ یہ ہوا کہ رات کو پلٹا نہیں اور وہاں پر جو ہے وہ توپوں سے بمباری ہو گئی. عزیزان محترم, وقت کے امام کے ساتھ لوگ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں. اپنے اندر صلاحیت ایجاد کرنی پڑتی ہے. کربلا کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے. گو کہ 61 ہجری میں جتنے آ سکتے تھے آئے, پھر نہیں آئے, لیکن وقت کے امام ہر وقت بلانے کے لیے تیار ہیں. آپ اور میں اپنے اندر ظرفیت پیدا کریں, ہم جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ کا اعتقاد ٹھیک ہو. توحید عملی انسان کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے, اور توحید انسان کے آشکار, انسان کی گفتگو سے پتہ چلتی ہے کہ وہ کس کا ماننے والا ہے. انسان کا نفس سب سے زیادہ مشکلات پیدا کرتا ہے. انسان کا وجود اسے خدا کی طرف, یعنی وہ خواہشات ہیں. ظاہر ہے اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان کا وجود اس سسٹم کی طرف کھنچتا ہے. خوب یہ فطرت ہے کہ انسان اٹریکشن کی طرف جو وہ جاتا ہے, لیکن وہیں اللہ نے جو اپنا نظام دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم ان اٹریکشن کی بجائے صرف حلال کی طرف جائیں. کھانا انسان کی ضرورت ہے, مگر حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ ملک سے باہر جاتے ہیں, یہاں تو آپ سب کھاتے ہیں, اب یہاں تو پتہ بھی نہیں ہوتا حلال ہے کہ حرام ہے, سبھی کھلایا چلا جاتا ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلی چیز کیا چیز ہے؟ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے. خوب کیوں آپ سب, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, لیکن کیسے ایک چیز حرام ہے آپ کیسے کھائیں گے آپ بسم اللہ پڑھ کے, جب وہ ذب شرعی نہیں ہے, یا مثلا اس کے اندر کچھ ملا ہوا ہے, تو اس کو چیز کیا چیز ہے؟ ایک آدمی بہت جستجو کرتا ہے, کہتا ہے مثلا اس کے اندر کیا ڈلا ہوا ہے, یہ ڈلا ہوا ہے, کیوں ہے یہ آپ کا اعتقاد ہے, یہ آپ کے اندر توحید راسخ ہو چکی ہے. آپ بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں, مگر آپ ایک بسکٹ بھی نہیں کھائیں گے کہ اگر اس کے اندر کوئی چیز حرام ہے. خوب یہ چیز, یہی چیز آپ کو ہر جگہ بتاتی ہے کہ آپ قیامت کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں, آپ حدود الہی کو مد نظر, لیکن انسان کی خواہشات, انسان کا نفس اس کو ہر وقت آگے کی طرف لے کے چل رہا ہے. اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ بعض اوقات انسان ریاضتیں کرتا ہے, انسان پریکٹس کرتا ہے, اپنے آپ کو مجاہدت میں ڈالتا ہے, لیکن اس وقت بھی بعض اوقات وہ نفس ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان اپنے نفس کی وجہ سے, نماز پڑھنی ہے ماشاءاللہ, مسجد میں پڑھنی ہے بہت زبردست, پہلی صف میں پڑھنی ہے بہت اچھی بات ہے, اب تھوڑی سی دیر ہو گئی, پہلی صف میں نہیں پہنچے, اب اندر کھلبلی مچ گئی, آج میں پہلی صف میں نہیں بیٹھا, لوگ کیا سوچیں گے, آج میں دیر سے آیا. ہمارے زمانے میں تو بزرگ جو تھے وہ اپنی سجدگاہیں پہلی اگلی صف میں رکھ دیتے تھے, کسی کی مجال بھی نہیں ہوتی تھی کہ لوگ اگلی صف میں آگے بیٹھیں. ویسے بچوں کو بھگا دیا جاتا ہے ہماری مسجدوں میں,
عزیزان محترم بچوں کو نہ بھگائیں مسجد سے. آج آپ بچے کو مسجد سے بھگائیں گے کل کبھی بھی وہ نہیں آئے گا. اللہ کی مرضی, آپ کھیلنے دیں بچوں کو, چاہے سجدے میں اٹھ کے بھاگتے ہیں بھاگنے دیں, کھیلنے دیں. وہ یہاں پہلی صف میں نہیں پہنچا, لوگ کیا سوچیں گے؟ میں روز مجلس میں آگے بیٹھتا ہوں, آج مولانا کو نظر نہیں آؤں گا, مولانا کیا سوچیں گے؟ بھائی میں کیا سوچوں گا, میرے لیے تھوڑی آ رہے ہیں آپ, امام کے لیے آ رہے ہیں آپ. اور یہ نفس ہے, نفس. انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ خدا کے لیے نہیں کر رہا ہے, نفس کے لیے کر رہا ہے. یہی چیز میں خاموش رہوں, میں یہ بات سنوں, خوب یہ نفس ساری زندگی انسان کو دھوکہ دیتا ہے. سب سے بڑی مجاہدت اسی کے ساتھ ہے, اور یہ تب تک ممکن نہیں جب تک آپ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل نہ کریں. انسان اپنے آپ کو سکین کرے, اپنے آپ کو, جتنا انسان خود اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. خود انسان کو احساس ہو, اپنا آپ کو آئینے میں دیکھے, اپنے نفس کو کیٹر کرے, اور یہ تب ممکن ہے جب آپ پریکٹس کریں. آج کے دور کے اندر محاسبہ بالکل نہیں ہے. وہ انسان کیسے اپنے آپ کو سکین کرے؟ دنیا کی کوئی چیز سکین تو نہیں کر سکتی آپ کے بیماریوں کو, جو آپ کی نفس کی روح کی بیماریاں ہیں اس کو آپ نے خود کرنا ہے. آپ اگر رات کو وضو کریں سونے سے پہلے, اور اگر آپ مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں تو آپ خدا کی بارگاہ میں پورے دن کو ریوائنڈ کریں, چیک کریں میں نے پورے دن میں کیا کیا, میں نے جملہ غلط کہاں بولا, میں نے نگاہیں غلط کہاں اٹھائیں, میں نے سوچا غلط کیا. تھوڑی سی دیر لگتی ہے, اس کو سوچیں. اگر ایک رپورٹ سامنے آ جاتی ہے اور اس میں آ جاتا ہے یہ نیگیٹو ہے یہ پازیٹو ہے, وہ بلڈ بھی تو ٹیسٹ کراتے ہیں آپ, تھوڑی دیر میں رپورٹ آ جاتی ہے, کلر یہ ہے فلانا, یہ ہے ہیموگلوبن, یہ ہے وائٹ پلیٹس, یہ ہیں کولیسٹرول اتنا ہے, سب کچھ اتنا ہے. وہ بلڈ میں بھی تو آ جاتا ہے نا, ایک قطرے سے انسان کو پتہ نہیں کیا کیا پتہ چل جاتا ہے. خوب آپ خدا سے اگر مدد مانگیں تو خدا آپ کے وجود میں ان قطروں کو ایجاد کرے گا کہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے اطراف کی بیماریوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیں گے. خوب ایجاد کریں. سید الشہداء کے ماننے والے ہیں, اپنے آپ کو بلند کریں. محرم بلندی کے لیے ہے, مجلس حسین اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے, پستی کے لیے نہیں ہے. یہ ذکر الہی ہے, یہ ان کا ذکر ہے کہ جن کے لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الخدا والسفینۃ النجاہ. اور یہ عرش پہ لکھا ہے. عرش کہاں ہے, عرش کیسا ہے, غیر ہمیں تو نہیں پتا, عرش پہ لکھا ہے. ہر چیز جانتی ہے حسین کون ہے. وہ جو امام حسین سے متصل ہو گیا وہ بھی اس عالم میں سفر کرنا شروع کر دے گا. یہ آسان ہے, یہ آسان نہیں ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آپ جو ہے وہ, امام تو معصوم ہے یقیناً, امام عبد صالح ہیں, انسان کامل ہیں, نور ان انوار میں سے ہیں, کسی سے خدا نے خلق کیا ہے. لیکن جو امام کے ساتھ متصل ہوئے, جڑ گئے, وہ خود دیکھیں ان کا درجہ کیا ہے. آپ ان کو یاد کرتے ہیں, آپ ان کو سلام کرتے ہیں, آپ ان سے توسل کرتے ہیں. یہ آسان نہیں ہے زان محترم. مطلب تھوڑا سا آپ اس مادے سے باہر آئیں, تھوڑا سا میٹر سے باہر آئیں. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں جب مجلس میں آئیں وضو کر کے آئیں, وضو کر کے آئیں. نورانیت آپ کے وجود سے باہر آنی چاہیے. جب آپ نورانیت آئے گی تو پھر آپ کو یہ نور نظر آئیں گے. آپ صرف ایک نور کو دیکھیں کہ 61 ہجری میں آخری لمحے ایک شخص آتا ہے, ہاتھوں کو باندھ کے, آنکھوں پہ پٹیاں, اپنی غلطی کی جو ہے وہ
اس کو ازالہ کرنے امام کے پاس آتا ہے، امام سے معذرت کرتا ہے. امام ہے، امام رؤوف ہے، امام مہربان ہے، امام ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے، امام کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ ہم لوگ ہیں جو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، یہ ہم لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو جنت اور دوزخ بانٹ رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ مولانا صاحب یہ تو وہ ہے جو مجلس میں آخر میں آتے ہیں. خو آنے دو، مجلس تمہاری ہے، مجلس حسین کی ہے. حسین نے تو آخری آنے والے کو سب سے پہلے کمال پہ پہنچایا ہے، سب سے پہلے کمال پہ دیا. مولانا یہ صرف نیاز کھانے آتے ہیں، وہ کھانے دو. حسین کریم ہے، حسین کا لنگر بہت بڑا ہے، یہ حسین کی نیاز کھائے گا تو اس کا وجود پاک ہو جائے گا. مولانا یہ صرف ماتم کرتے ہیں، وہ کرنے دو. یہ ہاتھ حسین حسین کر کر اس کے سینے پہ لگیں گے، اس کا وجود نورانی ہو جائے گا. مگر اس شخص کا واقعہ آپ نے نہیں سنا. بہت بڑے عالم دین رات کی تاریکی میں شہر سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص نشے کی حالت میں اوباش ہے، بدماش ہے. کہا شیخ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. ہاں ہمارے لیے بھی مجلس پڑھو. اب انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو کیا سمجھاؤں. کہا دیکھو مجلس یہاں تو نہیں پڑھی جا سکتی، تم مجلس کبھی رکھو کہیں تو ہم آ جائیں گے. کہا نہیں یہیں پڑھو شیخ. ہمیں اب اس سے کیا بولتا تو میں نے کہا ایسا بہانہ کروں کہ یہ مجھے جانے دے. کہا دیکھو مجلس کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی ہے، ممبر ہوگا تو ہم مجلس پڑھیں گے. وہ شخص جھک گیا، کہا شیخ میری کمر ممبر ہے، مجلس پڑھو. کہا کوئی چارہ نہیں تھا، میں اس کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا. صرف میں نے یہاں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا میں نے دیکھا اس کا بدن کانپنا شروع کیا. میں نے تھوڑا ہی سا کچھ کہا، میں اٹھ گیا گھبرا کے. میں نے کہا یہ نہ ہو کہ اس کو کچھ ہو جائے. دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، گریے کر رہا ہے. اس نے کہا شیخ آؤ میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں. میں نے کہا نہیں میں چلا جاؤں. کہا نہیں کہیں تمہیں کوئی اور تنگ نہ کرے. جیسے ہی میرے دروازے پر آیا میں جانے لگا. کہا شیخ ایک سوال پوچھو. ہاں پوچھو. کہا شیخ کیا قیامت والے دن ممبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا؟ اللہ اکبر اللہ. یہ ہے حسین. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے اذانے وہ نہیں سمجھے. ہم نہیں پتا ہم لوگ کس وادی میں رہ رہے ہیں. نہیں ہے، یہ حسین کی وادی ہے. یہاں خاک شفا ہے، خاک شفا. یہاں وہ خاک ایسی ہے جہاں روزے عرفہ میں خدا پہلے کربلا پہ تجلی کرتا ہے. حسین کو نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے. میرے ماں باپ قربان، بے ابی انتا و امی روحی لکل فدا، سب قربان ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. نہیں کر سکتا جو امام حسین نے کیا. جس طرح انسانیت کو بچایا، انسانیت، نہ مذہب ہے نہ فرقہ ہے. حسین جانے موت. شیخ ممبر قیامت میں جہنم میں تو نہیں جلایا جائے گا. تو شیخ کہتے ہیں کہ نہیں، ممبر جہنم میں نہیں جلایا جائے گا. بس عزاداران محترم نور کو سمجھیں. ابھی تک وہ نور ہدایت دے رہا ہے جو سب سے آخر میں آیا، آخر میں آیا، سب سے پہلے گیا. ایسا ہے آج تک پوری کائنات اسی انتظار میں ہے کہ کاش میں بھی حر کی طرح آزاد ہو جاؤں، میں بھی حر کی طرح اپنے امام کا سپاہی بن جاؤں. یہی تو ہے، امام کو ایک حر کا انتظار ہے، ایک حر کا انتظار. بس عزاداران محترم، البتہ یہ کارواں 2 محرم کو کربلا پہنچے گا. سوچ کے میں کچھ اور آیا تھا، لیکن بہرحال حضرت حر نے خود کرم کیا، اس نور نے ہمارے اوپر تجلی کی ہے کربلا سے. عزاداران محترم، آیت اللہ عائری یزدی فرماتے ہیں کہ جب میں کربلا میں پڑھتا تھا تو میں نے کم آنے سے پہلے حضرت حر سے توسل کیا، اور اس توسل کے نتیجے میں میں نے حوضہ علمیہ کم بنایا. کم میں جو حوضہ ہے
جو کتنے سالوں سے پوری دنیا میں طالب علموں کی تربیت کر رہا ہے. پوری دنیا میں طالب علم ہر زبان میں 110 ملکوں کے طالب علم پڑھتے ہیں, پوری دنیا میں جاتے ہیں, تعلیم کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, سب کو ہدایت پر لے کر آ رہے ہیں. سب کس کی وجہ سے ہے؟ حضرت حر. اللہ نہیں سمجھے, میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. عزیزان محترم, یہاں تھوڑا اپنے آپ کو بلند کرنا پڑے گا. کیسا مقام ہے کہ امام کی سواری کو حضرت حر نے روکا ہے. امام جانا چاہتے ہیں مگر حر نے روک لیا. امام نے ایک جملہ کہا. امام اللہ کا نمائندہ ہے, ایک ایک لفظ نپاتلا ہے, ایک ایک جملے میں ہدایت ہے. امام نے کیا فرمایا حر سے؟ حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. بس امام جانتے تھے حر کو کہاں سے بیدار کرنا ہے. بس یہ جملہ جیسے سنا, حر نے فرمایا کہ مولا اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں ان کے لیے بھی یہی, مگر آپ کی والدہ کا مقام اتنا بلند ہے. اللہ بس حر کمال کر گیا. حر نے مکان اور زمان کو توڑ دیا. آج بھی حر دیکھے نا, یہ حر نے کمال کیا ہے. ایک تجلی حاصل کی سیدہ کے نام کی, بس پرواز کر. آج دیکھیں آپ کہاں کہاں حر کا ذکر ہو رہا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے مولا میرے بھی ہاتھ بندھے ہوئے, میں بھی آنکھوں میں پٹیاں لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, مولا مجھے بھی معاف کر دے. وہاں عزاداران محترم جیسے ہی یہ کہا, وقت گزر گیا, شب عاشور آئی, حر ٹہل رہا ہے, ٹہل رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا حر کیا ہوا؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ میں سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا. یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ تم کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ قرار یہ نہیں تھا. کہا کیا؟ کہا جنگ قرار نہیں تھی, یہ تو صبح جنگ کی باتیں کر رہے ہیں. ہوگا تو میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. بس عزاداران محترم کوئی نہیں بچا سکتا سوائے سیدہ کے, کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی نہیں بچا. یہ ایمان, اعتقاد. یہیں پر میں آپ کو ایک جملہ عطا کرتا چلوں. آیت اللہ فاطمی نیا رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا نے ابھی تک تم پر خیر رکھی ہوئی ہے, خیر میں یعنی خدا تمہیں چھوڑا نہیں ہے, تو اپنے دل میں سیدہ کی محبت دیکھو. اگر یہ محبت ہے سمجھ لو خدا نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے. اللہ خدا کا اپنا نظام ہے, خدا کا اپنا. بس عزاداران محترم حر پلٹ آیا اپنے بیٹے کے ساتھ, اپنے غلام کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ. بہرحال مقاتل بیان کرتے ہیں جب آ رہا ہے تو امام کو بتایا گیا حر آ رہا ہے. اللہ اکبر. امام اس دن سے حر کا انتظار کر رہے ہیں. قربان جاؤں امام پر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی اکبر کو بھیجا, جاؤ علی اکبر حر کو لے کر آؤ. آئے امام کے آگے جھک گئے, معافی مانگی, مولا مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی. نہیں حر کوئی بات نہیں, آؤ بس مولا مجھے جانے دے, مجھے اجازت دے. جب کوئی مہمان آئے تو تھوڑی دیر تو بٹھانا چاہیے.
تھوڑی دیر تو بٹھانا چاہیے، نہیں بٹھایا، ہاں اور جاؤ. بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں، مقتل ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. ابھی تو بھارت شروع ہوا ہے معاملہ، ابھی تو ہم وادی میں قدم رکھنا چاہ رہے ہیں. عزاداران موت، ابھی تو وادی طوبا کھلی ہے، آج کی شب عرش سے دسترخوان نیچے بچھ رہا ہے. عزاداران محترم، خون آسماں پہ اپنے قطروں کو نچھاور کیے ہوئے، آج وہ کرتا اللہ پہلی محرم کو وہ خون بھرا کرتا، وہ نیزوں کے نشان عرش پہ لٹکا دیا جاتا ہے. عزادار مہمان ہے، تھوڑی دیر تو مولا آپ نے بہت سے لوگوں کو تو جانے ہی نہیں دیا. بولا نہیں ابھی نہیں جاؤ، ابھی نہیں. یہ حور کو کیسے جانے دیا؟ مہمان تھا. مہمان جب آئے تو کچھ تو پوچھا جاتا ہے، کچھ نہیں تو پانی تو پوچھا جاتا ہے. مگر یہاں زہرا کا لال 3 دن کا پیاسا ہے، پانی نہیں ہے. کہا حور جاؤ. حور گئے، حور جانے لگے، حور اہل حرم کے خیموں کے سامنے آئے. اللہ بس اجازت چاہوں گا. بس آپ نے گریہ کیا، خدا قبول کرے. حضرت حور ہماری شفاعت فرمائیں، ہمیں راستہ دیں، ہمیں ہدایت دیں، ہمارے امام تک ہمیں پہنچائیں. عزاداران، ہر شہید بہت بڑا مقام رکھتا ہے. عزاداران محترم، حور آئے، اہل حرم کے سامنے بیٹھے، خاک اپنے سر پہ ڈالی، ہاتھوں کو نہ جانے کس طرح باندھا ہوگا، اور کہا امیر کی بیٹیوں سے کہ قیامت میں اپنی والدہ سے میری شکایت مت کیجیے گا. بس یہ کہنا تھا. حور گئے. بس عزاداران محترم، حور سے پہلے حور کا بیٹا شہید ہوا. حور کا جیسے بیٹا شہید ہوا نا، حور اپنے بیٹے کے جنازے پہ پہنچے. امام حسین پہلے پہنچ گئے. بس ایک جملہ التماس دعا. عزاداران محترم بس پہنچے، یہ جملہ ذہن میں آئے، پورے 10 دن روتے رہیے گا، جہاں جہاں بیٹھے روتے رہیے گا. کہا حور باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ نہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو خطاؤں کا بخشنے والا ہے، تو گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے. پروردگار مرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما، ہماری عاقبت بخیر عطا فرما. جہاں بھی مجلس ماتم جلوس عزاداری ہو رہی ہے ان سب کی حفاظت فرما. پروردگار مسلمانوں کو آپس میں محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. سب کو مل کر امام حسین کا غم منانے کی توفیق عطا فرما. انتظامیہ، پولیس، اسکاؤٹ، رینجرز، جتنے بھی لوگ ڈسٹرکٹ کے جو بھی جہاں جس طریقے سے بھی اس ایام اعظام میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما. پروردگار ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمارے محرومین کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے، بہت سارے ہمارے عزیز یقیناً آپ کے بھی دوست احباب رشتہ دار مریض ہوں گے، پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اللہم اغفرنا، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بھیجتے محمد والے.